ہر کام مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ اس کی اہمیت سے آگاہ نہ ہوں یا آپ وہ کرنا نہ چاہیں، ضرورت محسوس نہ کریں، فضول سمجھیں کام، تو پھر آپ نہیں کریں گے وہ کام۔ بہت سے ایسے کام ہیں۔ ہماری تو زندگی کی بنیاد ہی اس پہ ہے کہ ہم ضروری اہم کام کرتے ہیں، اچھے ہوں یا برے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مومن بننا بڑا آسان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ ہم مومن کیسے بنیں۔ دیکھیں، یہ کام مشکل نہیں ہے، اور اگر میں کہوں لوگوں کو تو یقین نہیں آتا، تمام کاموں میں آسان کام یہی ہے۔ مومن بننا تمام کاموں میں آسان کام ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ۔ جملہ تو مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، اور ایسا ہے کہ عقل مانتی ہے کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ مچھر کوئی اس کے پاس کوئی اسٹیل کی، اس کے منہ میں کوئی اسٹیل کی وہ نہیں ہوتی سوئی۔ یہاں پر بعض اوقات تو لوگوں کی رگیں بھی نہیں معلوم ہوتی، جب خون لینا ہوتا ہے یا انجیکشن رگ میں لگانا ہوتا ہے، بڑی مشکل، ایکسپرٹ بھی بڑی مشکل۔ تو لیکن مچھر کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، خون پینا انسان کا۔ میں تو اپنی انسان کی بات کر رہا ہوں۔ مچھر کاٹتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنا کام کر کے خون پی پا کے چلے جاتا ہے۔ مچھر نے کاٹ لیا، اگلے دن پتہ چلتا ہے، یا جو بھی ہے آپ کو بعد میں کھجلی ہوتی ہے۔ جب وہ انجیکشن لگاتا ہے آپ کو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے وہ کام بڑا آسان ہے۔ مکھی یہ کام کر نہیں سکتی، مکھی خون نہیں چوس سکتی۔ شہد کی مکھی، یہ ہم مانتے ہیں کہ انسان وہ شہد نہیں بنا سکتا جو کہ اصل شہد، اصل تو کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتا کوئی، خیر کیا شہد ہو، کیا یا ایک تنکا ہو یا ایک مکھی کا پر ہو، وہ نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اب شہد کو، مکھیاں تو بہت قسم کی ہیں، بڑی مکھیاں بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ شہد کی نہیں ہوتی، اس سے طاقتور ہوتی ہیں، بڑی مکھیاں ہوتی ہیں نا، مکھا عام جیسے کہتے ہیں، لیکن وہ شہد نہیں بنا سکتی۔ شہد کی مکھی کے لیے ایک دو تین ہے۔ پھولوں کا رس چوسنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم تو پھولوں کا رس، ہم انسان مطلب ایسے نہیں کر سکتے، لیکن وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ہم مومن بننا سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں زمین میں اپنا خلیفہ، مطلب کیا ہے کہ میری صفات ہوں گی، اس میں میرا خلیفہ ہوگا، میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکے گا۔ تو یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ دیکھیں مشکل نہیں ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ مشکل، دیکھیں ہر کام مشکل ہو جاتا ہے اس وقت
جب آپ اس کی اہمیت سے آگاہ نہ ہوں یا آپ وہ کرنا نہ چاہیں، ضرورت محسوس نہ کریں، فضول سمجھیں کام، تو پھر آپ نہیں کریں گے وہ کام۔ بہت سے ایسے کام ہیں۔ ہماری تو زندگی کی بنیاد ہی اس پہ ہے کہ ہم ضروری اہم کام کرتے ہیں، اچھے ہوں یا برے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مومن بننا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے میرا موضوع تو یہی ہے کہ کیسے بنے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے تو آپ اس کی اہمیت، مومن بننے کی اہمیت کو سمجھیں۔ مومن نہ بنے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، مومن بن گئے تو جنت آپ کی ہے، بنائی آپ کے لیے، اعدت للمتقین، آپ کے لیے بنائی ہے جنت۔ لیکن اگر آپ اس کی مومن بننے کی اہمیت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ مومن بننا نہیں چاہیں گے۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں، بہت دنیا ہو اور بس مزے ہوں، چرچے ہوں۔ آئیڈیل لائف آپ کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے دنیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں ہم۔ دراصل ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا کی زندگی کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اور اہمیت اس لیے دی ہے کہ اس زندگی کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ موت سے ہر کوئی بھاگتا ہے، صحت مند رہنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علاج نہ کروائیں، لیکن میں مرنا نہیں چاہتے آپ۔ مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر وقت ایمان کی حالت میں تم رہو۔ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو بنایا اس لیے کہ آپ مومن بن جائیں اور ایک مومنانہ زندگی گزاریں۔ ہم منافق بن گئے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا مدعا ہے ہمارے خیالوں میں صرف دنیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، ہمارے خیال میں صرف دنیا ہے، بس ختم، یہاں پر فل سٹاپ ہے، فل سٹاپ، کاما واما نہیں ہے، فل سٹاپ، جملہ مکمل ہے۔ ہمیں چاہیے صرف دنیا۔ تو دیکھیں، اللہ نے تو آپ کو چھوٹ دے دی ہے، کوئی فوری پکڑ نہیں ہے، انسان کی فوری پکڑ نہیں ہے، اس کو مہلت، موت تک مہلت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ نام نہاد مسلمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارا دل جھک جائے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور تم لوگ ان لوگوں کی مانند مت بن جاؤ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں، مومن بننا انتہائی ضروری کام ہے۔ تمام کاموں سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مومنانہ زندگی گزاریں، مومن بن کے زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے مومن بننا اہمیت نہیں رکھتا، ہو جائے گی، کر لیں گے، انتظار، ٹالتے رہتے ہیں، نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، نیت کو خالص نہیں کرنا چاہتے۔ نیت ہماری خالص ہے صرف دنیا کے لیے۔ تو اس صورت میں تو پھر آپ مومن نہیں بن سکتے۔ مومن بننے کے لیے سب سے پہلے تو نیت، اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔
آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ اپنی حقیقت کا معلوم ہے، نہ آپ اپنے آپ سے بھی غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو نہ اپنی حقیقت کا علم ہے، آپ کو اپنی حقیقت کا نہ علم ہے، نہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میری منزل کیا ہے، کیوں ہوں میں، آپ کو نہیں پتا، نہ آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو۔ کیوں کہ دنیا کا دھوکہ دنیا تو نظر آ رہی ہے آپ کو ہری بھری، تو آپ کہتے ہیں نہیں بس یہی ٹھیک ہے، یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ اپنے عمل سے ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہی چاہیے، باقی تو دیکھیں گے، باقی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور بس باقی آپ کی خوش فہمیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ منافق جو ہے، یعنی جو مومن نہیں ہے اور منافق ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پھر آپ غیر مومن ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نام کے، آپ کام کے نہیں ہیں۔ حقیقت میں ہم دنیا دار ہیں اور دنیا دار ہی رہنا چاہتے ہیں۔ غور و فکر کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔